بسم اللہ الرحمن الرحیم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ زین للناس حب الشہوات، یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ کون عبرت نہیں لیتے جن کے دھیان کہیں اور لگے ہوں؟ وہ کیا ہے؟ حب الشہوات۔ شہوت کہتے ہیں شدید خواہش کو جو غالب آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ شہوت ہم عام طور پر اردو زبان میں جنسی شہوت ہمارے ذہن میں آتی ہے، نہ، ابھی جیسے خود یہ آیت بتا رہی ہے، ہر شہوت، کسی بھی چیز کی شدید طلب۔ حب الشہوات یعنی شہوات کی محبت۔ اب وہ شہوات کون کون سی ہیں جن کی انسان محبت میں مبتلا ہوتا ہے؟ اور اوپر والی آیت کو اگر ذہن میں رکھ کے آپ پڑھیں گے، کون صاحبان بصیرت نہیں ہے جو ان شہوات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں مر جانا، ہم نے اللہ کو حساب دینا، مثلا قرآن نصیحت سنتے ہیں لیکن زندگی ایسی گزار رہے جیسے کوئی حساب نہیں دینا۔ یہ صاحبان بصیرت نہیں ہے۔ کیوں بصیرت چھن گئی؟ کیوں صاحبان بصیرت نہیں ہے؟ کیونکہ یہ شہوات کی محبت ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی، ان کو اس کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ جو کچھ ہے دنیا میں چاہیے، دنیا کے مال و دولت کے ڈھیر، شان و شوکت، یہ سب ان کو چاہیے، اس کی وجہ سے ان کی بصیرت ختم ہو۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، لوگوں کے لیے زینت کی چیزیں مزین کر دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا کیا؟ حب الشہوات، شہوات کی محبت۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ من النساء، عورتیں، والبنین، بیٹے۔ یہ اس لیے کہ اس معاشرے میں بیٹیوں کو تو سمجھتے ہی برا تھا۔ آج بھی جن کی رگیں اس معاشرے سے جڑی ہوئی ہیں وہ بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، بیٹوں کو زیادہ مثلا بہتر سمجھتے۔ ثواب لینے کے لیے کہتے ہیں رسول اللہ کی بیٹی کی کیا بات ہے، بیٹی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ نے کتنی بڑی خیر کثیر عطا فرما دی۔ اپنی باری آئے تو کہتے ہیں اللہ نے بیٹی کو دے دی، بیٹا کیوں نہیں دیا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کے افراد لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے شہوات کی محبت من النساء۔ یہ من بیانیہ ہے کہ یہ شہوات کیا کیا چیزیں ہیں؟ نساء، عورتیں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور وہ خزانے جن کے ڈھیر لگا دیے گئے، اکٹھے کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے۔ اس وقت درہم و دینار بھی سونے چاندی کے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ آج آپ کہہ لیں ان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے ڈالر اکاؤنٹ مثلا، ٹھیک ہے نا؟ اور آج کل تو بہت ہی مزین ہوا جس کے پاس ڈالر ہے، جمپے لگا رہا ہے۔ کسی نے ایک پوسٹ بھیجی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، روزے ہم رکھ رہے ہیں، درجات ڈالر کے بلند ہو رہے ہیں۔ روزے ہم رکھ رہے ہیں اور درجات ڈالر کے بلند ہو رہے ہیں، جمپ پہ جمپ لگاتا جا رہا ہے، اوپر سے اوپر جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، جو بڑے بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑے رکھتے تھے، اپنے گھوڑوں کی پہچان کے لیے مثلا ان پہ علامتیں لگا دیتے کہ یہ میرا ہے، اپنا مارک، اپنا برانڈ اوپر لگا دیتے تھے کہ مثلا یہ ہمارا گھوڑا۔ آج بھی ہمارے ملک میں ایسے افراد ہیں کہ جن کے محکوم ان کو کھانا بھی صحیح طرح کا میسر نہیں ہے، اور ان کے گھوڑوں کے بسکٹ باہر سے آتے ہیں، امپورٹ ہوتے ہیں۔ گھوڑوں کے بسکٹ باہر سے آتے ہیں، اور جو عوام بیچاری پاگلوں کی طرح ان کو پوجتی ہے اور ووٹ ڈالتی ہے، وہ بھوکی مر رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو گھوڑوں سے، میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں گھوڑوں سے مجھے وہی شخصیت یاد آتی ہے، نشان لگے ہوئے گھوڑے، کہ البتہ یہاں پہ اللہ نے نہیں بتایا کہ امپورٹڈ بسکٹ جن کے گھوڑے کھاتے ہیں، ان کے لیے مزین کر دیا گیا حب الشہوات، عورتیں اور بیٹے اور
ڈھیر لگے ہوئے خزانے اکٹھے کر دیے گئے خزانے سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، والانعام اور چارپائے، بھیڑیں بہت زیادہ، بکریاں بہت زیادہ، گائے وغیرہ مثلاً بہت زیادہ۔ اس زمانے میں جو معاشرہ جہاں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں بہت ہی بڑائی کا سبب سمجھی جاتی تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ کو طعنہ یہ دیتے تھے کہ آپ کے پاس تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں، بیٹا رسول پاک کے پاس ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اللہ نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کائنات کی سب سے اونچی ہستی ہو، تم سمجھتے ہو بیٹوں سے بڑا ہوتا ہے بندہ، کائنات کی سب سے اونچی ہستی ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، پیدا ہوئے لیکن فوت ہو گئے، اس کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر نہیں ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے نماز پڑھائی، نماز عصر جلدی پڑھائی، عام روٹین سے جلدی پڑھائی، اور پڑھاتے ہی اٹھ کے چلے گئے، لوگ پریشان ہو گئے کہ کچھ مسئلہ ہو گیا۔ تو جب رسول پاک واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، خیریت ہے آپ جلدی جلدی گئے، نماز بھی جلدی پڑھائی، کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اب صحیح طرح ذہن میں نہیں ہے، کسی غریب کی ہیلپ کرنی تھی، کچھ چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ میری موت کا وقت آ جائے اور میں نے اس کو ادا کرنے میں، پہنچانے میں سستی کی، تو میں جلدی گیا اور وہ اس کی چیز بھجوا کر جس تک پہنچانی تھی میں واپس آ گیا۔ تو اللہ کے معاملات میں اس قدر کیئرفل ہوتے ہیں۔ ہم بھی بعض اوقات جلدی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس قسم کے کاموں کے لیے خداوند عالم بہتر جانتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔